बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के आखिरी टॉपिक की जानब अभी हम बढ़ने लगे हैं, जो कि मिल्टन की एपिक सिमिलीज से रिलेटेड है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एपिक सिमिलीज का जो इस्तेमाल किया, उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन होगी। एपिक क्या है, सिमिली क्या होती है, और उसके साथ साथ हम एपिक सिमिलीज जो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर इस्तेमाल हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपनी बात को कंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिमिली की। सिमिली बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके ज़रिए राइटर जो है वो कंपैरिजन या कंट्रास्ट करके जो है वो स्पेशली कंपैरिजन करके उसके ज़रिए एक स्पेसिफिक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। और इसको सिमिलीज़ के ज़रिए वो एग्जेजरेशन या कोई और पोएटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए उसका सहारा लेता है। मिसाल के तौर पे अगर वो कहे जी कि हमारे शेर जवान, अब जब उसने शेर जवान बोला उससे इंडिकेशन आपको मिलती है कि ये बहादुरी की बात की जा रही है। इसको हम मेटाफर का नाम देंगे कि उसने डायरेक्ट जवान को शेर के साथ जोड़ दिया। लेकिन अगर हम कहें हमारे शेर की तरह बहादुर जवान, किसी बंदे को जब आपने कहा हमारा शेर, उससे ये इंडिकेशन बिटवीन द लाइंस मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ करके आप ये बता रहे हैं कि ये बहादुर है। जब आपने कहा कि शेर की तरह बहादुर, तो वो है सिमिली, यानी आपने कंपैरिजन किया शेर की बहादुरी के साथ, उस बंदे की बहादुरी को कंपेयर किया। इसी तरह पोइट्स भी जो सिमिलीज का सहारा लेके स्पेसिफिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एपिक सिमिलीज वो होते हैं जो कि लॉन्ग टेल्ड होते हैं, लॉन्ग टेल्ड होती हैं। एपिक सिमिली लिटरेरी वर्क के अंदर जब इस पोइट इस्तेमाल करता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो एक एलाबोरेट कंपैरिजन जो है वो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी से बियॉन्ड निकल के उनको वो एलाबोरेट कंपैरिजन दे। और मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर बहुत सारी एपिक सिमिलीज का इस्तेमाल किया, और उसने एपिक सिमिलीज को इस्तेमाल करके दरअसल इंग्लिश पोइट्री को ख़ास तौर पे उस लेवल तक उसने वो रेज़ करके ले गया जहाँ तक उसके ग्रीक प्रेडिसेसर थे। यही सिमिलीज बेसिकली किरदारों के लिए सिंपैथी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे सैटर्न को और उसके फॉलन एंजल्स को जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स और क्रीचर्स के साथ कंपेयर किया जाता है जो कि अपनी सिवेरिटी वैसे रिड्यूस हो चुके हैं। जैसे जैसे पैराडाइज लॉस्ट आगे बढ़ती है, इसी तरह जॉन मिल्टन की जो सिमिलीज का जो इस्तेमाल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। और इस तरह इसके साथ साथ वो ये भी याद रखिए कि राइटर जो है बेसिकली किरदारों के लिए सिंपैथी क्रिएट करके उनको ह्यूमैनिटी के साथ उनको अलाइन करने की कोशिश भी करता है। पेज नंबर 43 पे सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। ग्रीक पोएट होमर के बारे में ये कहा जाता है कि उसने अपनी किताब द इलियड के अंदर एपिक सिमिलीज को ओरिजिनेट किया, सबसे पहले उसने इस्तेमाल किया। और इसी इलियड के साथ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मौजूद जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का कंपैरिजन भी अक्सर किया जाता है। मिल्टन की बी सिमिली बेसिकली जो है वो एक शेयर्ड सिमिली की एक्सीलेंट एग्जांपल है जो कि होमर और मिल्टन दोनों ने इस्तेमाल की। एपिक सिमिलीज के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिनमें से चंद एक के बारे में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ में, कि फोरशैडोइंग के लिए, एग्जैजरेशन के लिए, इमोशनल या इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के लिए, स्टैटिक रिलीफ के लिए या इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए सिमिली इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहली सिमिली जो कि हम इधर देख रहे हैं जिसके अंदर कोई बड़ी चीज़ हो रही होती है जो आपको पैराडाइज लॉस्ट के अंदर नजर आएगी, वो है सैटर्न का चांद सूरज के साथ कंपैरिजन। जॉन मिल्टन सैटर्न को सूरज के साथ जब कंपेयर करता है तो ये कंपैरिजन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एक नया सूरज जब निकलता है तो वो ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है, रोशनी को रिप्रेजेंट करता है, वो हर अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर सूरज अच्छाई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सैटर्न जो वो उसके अंदर तो बुराई ही बुराई मौजूद है। सो मिल्टन ने क्यों इन दोनों चीज़ों को आपस में अलाइन किया? सो ये पहला इंस्टेंस है जहाँ पे सैटर्न जो है उसकी पर्सनैलिटी से हमें हमदर्दी होती है और हम मज़ीद एंट्रांस होते हैं सैटर्न के कैरेक्टर से जब हम सन की सूरज की गुडनेस को देखते हैं, causing us to create sympathy for him, his angels and his mission। पेज नंबर 43 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। मिल्टन अक्सर जो एपिक सिमिलीज को इस्तेमाल करके फॉलन एंजल्स को डिस्क्राइब करता है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इन संकन कैरेक्टर्स के लिए रीडर के अंदर एक हमदर्दी क्रिएट करे। मिल्टन फॉलन एंजल्स को फॉलन लीव्स के साथ गिरे हुए पत्तों के साथ कंपेयर करता है
کہ جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں اس طرح یہ جنت سے نکال دیے گئے. جو امیج ملٹن سیملی کے ساتھ کریٹ کرتا ہے وہ بڑی ڈپریسنگ ہے، اور وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی پریویس گلوری سے یہ اینجل جو آپ نیچے آ چکے ہیں، کس طرح وہ گر چکے ہیں. اور پتوں کی طرح جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں اس طرح اینجلز بھی جو ہے وہ اسی طرح، فرشتے بھی اسی طرح یہ گرے، اور اب یہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ لائف لاس ہو چکے ہیں، پائلڈ آن ٹاپ آف ایچ ادر، ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے ہیں. پیج نمبر 43 پہ پہلے 3 پیراگراف میں نے ڈسکس کیے. چوتھا پیراگراف میں بتا رہا ہوں کہ جسٹ لائنز آفٹر دا فالن لیو سیملی. فالن لیو کی سیملی آپ نے دیکھی کہ جس طرح وہ پتے گرتے ہیں اس طرح یہ گرے ہوئے ہیں. ایک کمپیریزن اس نے دکھایا. تو اسی کے فوراً بعد فالن اینجلز کو وہ سوام آف لوکسٹس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. فردر وہ ریڈر کے اندر فالن اینجلز کے لیے ایک سمپیتھی انسٹل کر رہا ہے. اور یہ سیملی جو ہے فالن اینجلز کی اتنی پیتھیٹک ہے کہ فالن اینجلز جو ہے دے آر سوئمن آن ٹاپ آف دا ارتھ. لوکسٹس سیملی جو ہے ان سیٹلنگ ہے، اور یہ مختلف انداز سے سمپیتھی کریٹ کرتی ہے. یہ سیملی لیو سیملی کی طرح نہیں سمپیتھی کریٹ کرتی. ریڈر جو ہے اس کی انیشیل امپلس جو ہے وہ یہ ہے کہ لوکسٹس جو ہے وہ ایول ہے ڈیو ٹو اٹس ویریس ببلیکل امپلیکیشنز، لیکن ساتھ ساتھ موومنٹ جو لوکسٹس سیملی کے اندر دکھائی جاتی ہے اس کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اینجلز جو ہے یہ سیٹن کے پلان آف ایکشن کی وجہ سے ریسٹ لیس ہو چکے ہیں. اور اینجلز کی یہ امیج جو ہے نا swamming their leaders trapped in familiar bodies creates great deal of sympathy. کہ جس طرح لوکسٹس جو ہے وہ اپنے لیڈر کی اس میں سارے کے سارے وہ ایک سوام ہے پورے کا پورا وہ جتھا ہے اور وہ اس کے لیڈر میں چل رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی چلتے ہیں. پیج نمبر 43 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ ملٹن جو ہے وہ ایپک سیملیز کو سیٹن کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے جب استعمال کرتا ہے باقی کریچرز کے ساتھ، تو وہ ہر کمپیریزن میں سیٹن جو ہے وہ فردر اس کا کردار ڈیمینش ہوتا ہے. سب سے پہلی جو ایپک سیملی ہے بک 1 میں جب وہ نظر آتی ہے تو سیٹن جو ہے وہ اس کو ایک بڑے سمندر کے ساتھ، سی مانسٹر کے ساتھ اس کو وہ کمپیئر کر رہا ہے، نون ایز لیویتھن. لیویتھن جو ہے یہ بائبل میں اس کا ذکر بڑی دفعہ کیا گیا ہے. لیویتھن سیٹن کی طرح وہ بھی ایک جائنٹ سرپنٹ ہے. کمپیریزن جو ہے نا یہ کمپیریزن سیٹن کی لاسٹ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس جو پیراڈائز لاس کے اندر اس کو فور شیڈو کرتی ہے جب وہ سرپنٹ کی صورت میں بک 9 اور 10 میں آتا ہے. سیٹن جس طرح لیویتھن جو ہے وہ ایک ڈسٹربنگ اس کی طرح سیٹن ایز اے لیویتھن از دا ڈسٹربنگ امیج. بائبل کے اندر لیویتھن لارج ہے اور اس کے بہت سے سر ہیں اور وہ سمندر کے اوپر ڈویل کر رہا ہے. یہ سیملی یہ امپلائی کرتے ہیں کہ سیٹن کی پار اور فیوری جو ہے جیسے کہ اینجل جو ہے وہ اویکن ٹو فائنڈ دے ہیو فالن ان ٹو ہیل، کہ ان کو جس طرح وہ جگاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جہنم میں وہ گر چکے ہیں. ملٹن جو ہے سیٹن کے لیے پہلی سیملی کے اندر سمپیتھی کریٹ نہیں کرتا، بلکہ ملٹن ایک اور سیملی جو بک 1 کے اندر دکھاتا ہے اس کے ذریعے سمپیتھیٹک لیڈر کی صورت میں سیٹن کو پیش کرتا ہے. گو کہ یہ سیملی جو ہے لیویتھن سیملی کی طرح نہیں ہے، لیکن ڈراسٹک ڈفرینس آپ دیکھیں کس طرح اس نے سیٹن کو ڈسکرائب کیا. میں لائن 589 سے 594 تک پیراڈائز لاس بک 1 کے اندر اس نے سیملی ڈرا کی. ہی ابو دا ریسٹ ان شیپ اینڈ جسچر پراؤڈلی ایمیننٹ اسٹوڈ لائک اے ٹاور. اسٹوڈ لائک، جب لائک لکھا جائے تو الٹیمیٹلی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ سیملی ہے. His form had not yet lost all her original brightness nor appeared less than archangel ruined and the excess of glory obscured as when the sun new arisen. So یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹن جو ہے وہ فالن کرداروں کے لیے سمپیتھی کریٹ کر رہا ہے. اس سے پہلے اس نے اس کو سی مانسٹر کے ساتھ کمپیئر کیا، سیٹن کو سولر ایکلپس کے ساتھ اس نے جوڑا. ملٹن جو ہے وہ یہ دکھتا ہے کہ سیٹن جو ہے ہی از شورن آف ہز بیمز اور فرام دا بیہائنڈ دا مون ان ڈم ایکلپس. اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی روشنی ختم ہو چکی ہے، جیسے چاند اب وہ سورج گرہن کا شکار ہو چکا ہے. سیٹن کو سورج کے ساتھ جہاں کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اس سورج کی بات کی جاتی ہے جو کہ چاند کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے. سولر ایکلپس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں
کہ سورج کی جو آؤٹر ریز ہیں وہ چاند کے سائے سے ہی باہر نکلتی ہیں. تو اس نے یہ دکھایا کہ اس کی حالت اسی طرح ہو چکی ہے. یہ ایک سورج تھا جس کو آج گرن لگ چکا ہے، تو یہ بھی سملی ہے کہ اس کی حالت کیا ہو چکی ہے، کس طرح وہ ڈکلائن کر چکا ہے. آگے پیج نمبر 43 پہ آخری لائن دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے کہ بک 9 کے اندر پیراڈائز لاسٹ کے اندر وہ سیٹن کی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. او فاؤل ڈیسینٹ دیٹ آئی واز کنٹینڈیڈ with gods to the highest, am now constrained into a beast and mixed with bestial slime, this essence to incarnate and brood, but what will not ambition revenge descend to. So ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیٹن جو ہے وہ امبروٹمنٹ کا ابھی وہ اویئر ہو چکا ہے، اس کے بارے میں جان چکا ہے، اور یہ اس کی یہ ٹرانسفارمیشن کتنی سمپیتھیٹک ہے کہ ہاؤ جو ہے لٹل سیٹن ہیز لرنڈ آفٹر ہز فال. سو اپنی اسپیچ کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسپائٹ when with spite is best repaid. بک 9 کے اندر سے لکھا سیٹن کی ڈسفگرمنٹ جو ہے اس نے فردر اسے کنونس کیا کہ who aspires must down as low as he soared. ملٹن اس چیز پہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کیوں اس کو اس کے ایمبیشن کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ اس کے اپنے ایولز کو ریکگنائز کیا جائے. پیج نمبر 44 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے. سوری یہ لاسٹ پیراگراف ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹیکسٹ بھی کوٹڈ دیا ہو کہ ملٹن کی سملیز اس کے کرداروں کی انڈرسٹینڈنگ کو انہینس کرتی ہے، ریڈر کے لیے سمپیتھی وہ حاصل کر لیتے ہیں. سیٹن کی اس جرنی کی بات کی گئی. سیٹن کو بیسیکلی ڈسکرائب کرنے کے لیے، سیٹن کے ساتھیوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس نے سملیز کا سہارا لیا. اس نے ہیومن لائک کریکٹرسٹکس ان کو دیے تاکہ وہ ان کو اس طرح برابری کی سطح پہ لے کے آ سکے. پھر وہ جب جنت سے نکالا گیا، ٹھیک ہے، اب جب اس کی پکچر آپ کو دکھائی ٹاورنگ دکھایا گیا، پھر ٹاپ ٹری پہ بیٹھا ہوا ہے، لارج برڈ کی طرح دکھایا گیا، وسپرنگ ٹیمپٹیشن اس کی، یہ ساری ہی چیزیں ایک خاص افیکٹ کریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. آخری لائنز پڑھوں گا یہیں پہ کہ when Milton alludes either to things or persons he never quits his similes until it rises to some very great idea which is often foreign to the occasions that gave birth to. He runs on with the idea till he has raised out of it some glorious image of inflame the mind of the readers and to give it the sublime kind of entertainment which is suitable to the nature of a heroic poem. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے سملیز کا. اس کے ساتھ بک 1 کی ڈسکشن کمپلیٹ ہوتی ہے. بک 9 کی ڈسکشن اس کے بعد ہماری شروع ہوگی انشاءاللہ. اگلے سیشن میں ہم بک 9 کو لے کے چلیں گے. اگر اس آخری کوسچن سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.